بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو دفن ہے وہ عام قبرستان میں جنت البقیع کے اندر دفن ہے۔ شیخ زکریا صاحب نے فضائل اعمال کے اندر واقعہ لکھا ہے، جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے وصیت کری کہ مجھے عام قبرستان کے اندر دفن کرنا۔ وصیت کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے نا؟ تو وصیت کرنے کی ضرورت یہ پڑی کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں اور جہاں ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دفن ہے، وہ جو کمرہ تھا، وہ جو جگہ تھی، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی تھی۔ جو حاجی حج کرنے گئے یا جو حضرات عمرہ کرنے گئے انہوں نے وہ جگہ دیکھی ہے، وہاں جا کر سلام بھی پڑھتے ہیں اور جو ہے وہاں جاتے ہیں اس جگہ کو دیکھا جہاں ہرا گنبد فوٹو کے اندر سب حضرات نے دیکھا ہوگا، اس کے نیچے ایک کمرہ ہے نا، وہ کمرے کے اندر بھی جو ہے اب کئی چار دیواریاں ہیں، پہلے ایک چار دیواری، اس کا دوسری پھر تیسری، وہاں تک کوئی کسی طرح بہت سارے حضرات جالیوں کے اندر جھانک کر دیکھتے کہ ہمیں قبر دکھ جائے، جالیوں کے اندر سے ہم کتنا بھی جھانک لیں کوئی قبر نہیں دکھ سکتی وہاں، کیونکہ اس کا دو دیواریں اور ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا انتقال مدینے کے اندر ہوا، اور عائشہ رضی اللہ عنہ جو دفن ہوئی ہیں وہ جنت البقیع کے اندر دفن ہوئی، اور جب انتقال ہونے لگا تو خود وصیت کری کہ مجھے جو ہے جنت البقیع کے اندر دفن کرنا، حجرے کے اندر دفن نہیں۔ وصیت کرنے کا مقصد یہی تھا کہ حجرے کے اندر دفن نہیں کرنا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا پہلا ارادہ یہ تھا کہ میں بھی جو ہے، کیونکہ وہ جگہ حضرت عائشہ کی ہے، اللہ کے رسول کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو ایک ایک دن سب کے یہاں باری ہوتی تھی، زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کو بلایا اور کہا کہ میں جو عائشہ کے کمرے کے اندر اپنے جو بیماری کے ایام گزارنا چاہتا ہوں، سب اجازت دے دیں۔ سب نے اجازت دے دی۔ ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیویوں کے اندر سب سے زیادہ تعلق تھا اور سب سے زیادہ محبت تھی، یہ وجہ بھی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا کمرہ مسجد کے سب سے زیادہ قریب تھا، وہیں سے دروازہ تھا، اللہ کے رسول دروازہ ہٹاتے، پردہ ہٹاتے اور مسجد کے اندر تشریف جایا کرتے تھے، یا جب زیادہ بیمار ہو گئے مسجد کے اندر آنے سے جو ہے معذور ہو گئے تو اس پردہ ہٹا کر جو ہے زیارت کر لیا کرتے، دیکھ لیا کرتے صحابہ کرام جو ہے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرے کے اندر ہی اللہ کے رسول نے آخری ایام گزارے، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور جب انتقال ہو گیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ جہاں انبیاء انتقال کرتے ہیں وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے، وہیں ان کی قبر بنتی ہے، تو اس لیے اسی جگہ جو ہے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو میں جنازے کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے قریب لے جانا اور کہنا کہ دوست کے پاس دفن ہونا چاہتا ہے، دوست جو ہے دوست کے پاس سونا چاہتا ہے، اگر دروازہ کھل جائے تو مجھے وہیں دفن کر دینا، دروازہ نہ کھلے تو مجھے جو ہے عام قبرستان کے اندر دفن کر دینا۔ تو اسی طرح کیا گیا، جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جنازہ کمرے کے پاس لے جایا گیا تو کہا گیا کہ دوست کے پاس آرام کرنا چاہتا ہے، تو دروازہ اپنے آپ جو ہے باقاعدہ غیبی طور پر کھل گیا، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہیں دفن کر دیا۔ حضرت عائشہ کی جگہ تھی لیکن باپ تھے تو اس لیے اجازت کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی دو قبر ہونے کے باوجود اس کمرے کے اندر رہتی رہیں۔ وہ کمرہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہے، اللہ کے رسول کی قبر وہیں موجود ہے، اللہ کے رسول شوہر ہے، ابوبکر کی قبر بھی وہیں بن گئی، تو اس کے بعد ہی پردہ ڈال کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوتی رہیں، وہیں رہتی رہیں۔ ایک ویڈیو بھی میرے پاس ہے، اس کو جو ہے نقشے کے دوا سے اس میں سمجھا بھی رکھا ہے، کوئی اگر چاہتے ہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے، اس میں اس چیز کو اچھی طرح سمجھا رکھا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب بھی رہتی رہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ عائشہ سے اجازت لے کر آؤ کہ عمر جو ہے محمد اور جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کے بغل میں دفن ہونا چاہتا ہے، وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے مجھے وہاں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ دے تو پھر مجھے دفن وہاں مت کرنا بلکہ عام قبرستان کے اندر کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ گئے، اجازت لی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے چھوڑی تھی، میں یہاں جو ہے دفن ہونا چاہتی تھی، لیکن جو میں اپنے اوپر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ترجیح دیتی ہوں۔ اگر دنیاوی حاکم ہوتے تو کہتے بھائی میں تو حاکم ہوں، بادشاہ ہوں،
मैं जो चाहूँ कुछ भी कर सकता हूँ, जबरदस्ती पैसे भी दे सकते थे या कुछ भी ना। लेकिन जो है क्योंकि इस्लामी एतबार से तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुकूमत चलाई, तो जो जिसका हक है उसको देना जरूरी है। तो इसलिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बाकायदा इजाज़त मांगी, और क्योंकि वो भी कदर किया करते थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की, इज्जत किया करती थी, इसलिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इजाज़त दे दी। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर कहा कि मेरे मरने के बाद भी एक मरतबा दोबारा इजाज़त लेना, कभी मेरी जिंदगी में शर्म के लिए दे दी हो, दोबारा जो है इरादा ना हो। लेकिन दोबारा इजाज़त ली गई, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दोबारा भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को वहीं दफन होने की इजाज़त दे दी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ दफन हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को दफन होना था, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुर्रा छोड़ दिया, क्योंकि आप गैर महरम आ गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के गैर महरम है, और इसलिए या किसी वजह से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वहाँ दफन होना जो है अच्छा नहीं समझा। तो इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा भी मदीने के अंदर इंतकाल करी, और मदीने के अंदर जो है आम कब्रिस्तान के अंदर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो है दफन हुआ, खुजरे के अंदर जो दफन नहीं हुआ।